بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Thank you very much, Farman Sahab, Chief Guest of the Valedictory Function of Centenary International Webinar, Shri Mukhtar Abbas Naqvi, Union Minister of Minority Affairs, who is presently in the cabinet meeting and he'll be joining us in a while. Professor Tariq Mansoor, Honorable Vice Chancellor, Aligarh Muslim University, Janab Sirajuddin Qureshi Saab, Professor Zahiruddin, Pro Vice Chancellor, Aligarh Muslim University, Mr. Abdul Hamid, Registrar, Aligarh Muslim University, Professor Ali Muhammad Naqvi, Director, Sir Syed Academy, Dr. Muhammad Shahid, Deputy Director, Sir Syed Academy, distinguished guests, ladies and gentlemen. The valedictory program of the Sir Syed Academy's Centenary International Webinar on the establishment of Aligarh Muslim University and its achievements from 1920 to 2020 is another accomplishment of our series of academic and intellectual activities to commemorate the foundation of AMU, which came into existence 100 years ago in this very month of December. This beginning marked a bright chapter in the annals of knowledge and wisdom. Aligarh Muslim University came into being, and many generations of young minds were enlightened with modern and scientific temper. AMU's enduring commitment to excellence in education and scholarship has increased manifold with the passage of time, and presently it's a premier educational institution of independent India. To proceed today's program further, I humbly invite Professor Ali Muhammad Naqvi, Director, Sir Syed Academy, to kindly deliver the welcome address. Bismillahirrahmanirrahim. Shaykhul Jamia Janab Professor Tariq Mansoor Sahab, ہمارے گیسٹ آف آنر جناب سراج الدین قریشی صاحب، پرو وائس چانسلر پروفیسر ظہیر الدین صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد شاہد صاحب، ڈاکٹر سید حسین حیدر صاحب، میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج اس اہم ویبینار کا ویلیڈکٹری سیشن کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی عظمت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ یونیورسٹی نہ فقط یہ کہ ہندوستان کا ایک ہائر ایجوکیشن کا بہت ہی ڈسٹنکشن ہے اس کو، بلکہ اس کی اپنی اہمیتیں، دوسری اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا دھڑکتا دل ہی نہیں، ہماری قومی تہذیب، قومی ورثے، نیشنل انٹیگریشن اور نیشنل آئیڈینٹی کی بھی علامت ہے، کیونکہ ہندوستان کی نیشنل آئیڈینٹی کا سب سے اہم پہلو میرے لحاظ سے جو ویدانتا اپنشد گیتا کے دور سے شروع ہوا اور ہمارے تمام اولیاء اور صوفیاء، خواجہ نظام الدین اولیاء،
خواجہ اجمیری سے ہوتا ہوا مہاتما گاندھی تک پہنچا اور اب ہم تک پہنچا ہے۔ یہ سب سے اہم ورثہ یہاں کا پلیورل تہذیب، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب ہے۔ اس گنگا جمنی تہذیب کی بڑی علامت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس کی علامت ہے کہ اس ملک میں تمام تہذیبوں کا فقط نمائندگی حاصل ہے، بلکہ ایک ایسا بڑا ادارہ جو ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، وہ بھی اس ملک میں ستارے کی طرح بلکہ سورج کی طرح روشنی دیتا رہا ہے۔ سر سید نے جس وقت یہ یونیورسٹی شروع کی تھی تو وہ یونیورسٹی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بڑی تحریک کی علامت کے طور پر تھی۔ مدرسۃ العلوم ظاہر ہے انہی نے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد وہ کالج کی شکل اختیار کیا، اور یونیورسٹی تو 1920 میں بنی۔ لیکن یہ کہ سر سید نے یونیورسٹی ہی کا خاکہ بنایا تھا جس وقت وہ انگلینڈ گئے۔ یہ یونیورسٹی ایک مظہر تھی دو چیزوں کی، جس کو میں نے عرض کیا، بلکہ تین چیزوں کی۔ ایک ایجوکیشن کی پرائرٹی، سر سید کے نزدیک سب سے اہم قومی کام یہ تھا کہ اس ملک میں مسلمانوں کے لیے ایجوکیشنل اپلفٹمنٹ، مسلمانوں کے تین ہی اصل مسائل تھے سر سید کے نزدیک۔ ایک یہ کہ جذباتیت سے دوری اور ریشنل آؤٹ لک، جس کے لیے سر سید نے اپنی پوری زندگی وقف کی، اور دوسرے ایجوکیشنل اپلفٹمنٹ۔ اس وقت ریشنل آؤٹ لک آ جائے اور ایجوکیشنل اپلفٹمنٹ ہو جائے، اس پر اس قوم کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن تو مل ہی جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپسیشن پولیٹکس کا سر سید اس کے خلاف تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اپنا یہ مشن 100 سال تک جاری رکھا، تینوں مشن۔ پہلا مشن تھا ایجوکیشنل ایکسیلنس۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ایجوکیشنل ایکسیلنس میں جو کیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس ویبینار میں یونیورسٹی کے ٹاپ اسکالرز، ہمارے ایمیننٹ ٹیچرز، تمام فیکلٹیز کے ڈینز، چیئرمین پیپر پیش کر رہے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اس یونیورسٹی نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، انجینئرنگ میں کیا کارنامے انجام دیے، میڈیکل سائنسز میں کیا کارنامے انجام دیے، طب میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیومن سائنسز، سوشل سائنسز، آرٹس، سب میں اس یونیورسٹی نے کیا زبردست اچیومنٹس کی۔ فیکلٹی آف لا نے اس ملک کو ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کو بھی بہت سی چیف جسٹس دی ہیں، اس کا کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اس ملک نے صدر جمہوریہ دیے، نائب صدر جمہوریہ دیے دنیا کے ملکوں کو، اور چیف جسٹس دیے، اور ٹاپ کے سائنٹسٹ دیے، اور دھیان چند جیسا کھلاڑی بھی دیا۔ یہ اچیومنٹ جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کا پہلا رخ ہے۔ اور دوسری علی گڑھ یونیورسٹی کی عظمت یہ ہے کہ یہ 100 سال سے مسلمانوں کا نہ فقط تھنک ٹینک رہا بلکہ ان کا وہ رہنما ستارہ رہا، وہ علم رہا جس کو دیکھ کے پوری ملت اس کے پیچھے چلتی تھی۔ یہ اس نے جو ہے وہ پوری ملت کو گائیڈ کیا 100 سال تک۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ اس ملک کے مسلمانوں کا آئیڈینٹی کا جز بن گئی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ لیکن تیسری جو اور اس سے بھی بڑی اس کی اہمیت تھی وہ میں نے پہلے ہی عرض کی، وہ یہ ہے کہ ویدانتا کے زمانے سے، اپنشد کے زمانے سے، گیتا سے جو ہمارا ٹالرنس کے کلچر، پلیورل کلچر کی ایک جو ورثہ، ایک ہیریٹیج تھی علی گڑھ یونیورسٹی، اس کا سب سے بڑا سمبل ہے۔ ہماری سر سید اکیڈمی کو یہ خصوصیت حاصل رہی ہے کہ اس کا قیام اس لیے ہوا تھا
کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا جو یہ مشن ہے اس کو زندہ نہ فقط زندہ رکھا جائے، اس کو پریزرو کیا جائے اور اس کو پھیلایا جائے۔ سر سید اکیڈمی اپنے پوری اس دور میں جب سے قائم ہوئی ہے، پروفیسر خلیق احمد نظامی کے دور سے قائم ہوئی، اس وقت سے لے کے اب تک اپنا یہ کردار ادا کرتی رہی ہے۔ مجھ کو یہ کہتے ہوئے خوشی بھی ہو رہی ہے اور میں اس کے لیے بے انتہا ممنون اور شکر گزار ہوں اپنے شیخ الجامعہ پروفیسر طارق منصور صاحب کا، کہ جب سے وہ تشریف لائے ہیں انہی نے سر سید اکیڈمی کو اس یونیورسٹی کے مرکزی کردار کی حیثیت دے دی جو اس کا واقعاً حق تھا، کیونکہ سر سید کی یادگار ہے یہ اکیڈمی۔ اور یہاں سے اب تک صرف ایک سال میں سینٹینری ایئر میں 22 کتابیں ہم لوگوں نے ریسرچز ہوئی، کمپائل کی گئی، اور یا وہ ریئر بکس جو پرائمری سورسز تھے جو نایاب تھے بازار میں، ان کی اشاعت ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا کام سر سید اکیڈمی نے جو شروع کیا وہ یہ سر سید کے کلیکٹڈ ورکس کا پروجیکٹ تھا۔ یہ سر سید کا خود خواب تھا سر سید کے ان کا مجموعہ تصانیف شائع ہو۔ اس کے سلسلے میں پاکستان میں ابتدا میں کچھ قدم اٹھے اور مقالات سر سید 16 جلدوں میں شائع ہوئے، لیکن وہ بازار میں نایاب تھے۔ اس کا ایک نیا ایڈیشن ایک لحاظ سے ایڈٹ کر کے سر سید اکیڈمی نے دوبارہ شروع کیا۔ یہ سر سید کے کلیکٹڈ ورکس کا پروجیکٹ بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے، جس کے لیے بھی میں شیخ الجامعہ پروفیسر طارق منصور صاحب کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ سر سید اکیڈمی میں ویبینار، سیمینار، کانفرنسز کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ یہ ہمارا ذمہ داری بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، ہمارا حق بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب بھی بہت سے دوسرے رخ ہیں جو سر سید اکیڈمی کی ایکٹیویٹیز کے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ میں یہ سیمینار بھی اسی کی ایک اہم کڑی تھی۔ اس ویبینار میں میں بے انتہا ممنون ہوں، یہ ویلیڈکٹری سیشن کے طور پر ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ یونیورسٹی کے تمام شعبے، تمام فیکلٹیز، چاہے وہ انجینئرنگ کالج ہو، چاہے میڈیکل کالج ہو، چاہے وہ سائنس فیکلٹی ہو، چاہے لائف سائنس فیکلٹی ہو، اور چاہے لا اور آرٹس، سب نے انتہائی انتھوزیازم کے ساتھ ایمیننٹ پروفیسرز نے، یہاں کے ٹاپ کے چوٹی کے اسکالرس نے مقالے لکھے ہیں، اور یہ مقالے جب ایک والیوم یا 2 والیوم میں آئیں گے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اچیومنٹ کے بارے میں سینٹینری یادگار۔ میں یہ انتہا آخر میں آپ سب خیر مقدم کرتا ہوں، وائس چانسلر صاحب کا خصوصی خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ شکریہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ادا کرنے کے لیے۔ اور سراج الدین قریشی صاحب کا، جن کی شخصیت بہت اہم ہے، انہی نے نہ فقط اس اسلامک سینٹر کو مرکز بنا دیا بلکہ ان کی شخصیت ہی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور انہی نے بھی وہی جو مسلمانوں کے لیے علی گڑھ میں سر سید کا پیغام تھا، یعنی ایموشنلزم کے بجائے ریشنلزم، پریگمیٹزم، اور لیکن ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے لیے عشق، ان کی خدمت کے جذبے کے ساتھ یہ میدان میں ہے۔ ہم لوگوں کے لیے افتخار ہے آپ کے ساتھ، میں آپ کے بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اور اپنے تمام پارٹیسپینٹس کا جو کل بھی ہمارے ساتھ جڑے تھے، آج بھی ہیں، ان میں بڑی اہم شخصیتیں ہیں۔ میرے لیے بے انتہا میں ممنون ہوں سب کا، آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خیر مقدم بھی کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ۔ شکریہ۔ Thank you so much, Professor Ali Muhammad Naqvi, Director, Sir Syed Academy.
The prestigious Sir Syed Academy has been relentlessly working to commemorate the centenary year of Aligarh Muslim University by organizing national, international webinars, lectures, and publishing original books and modern work also. I request the Deputy Director, Sir Syed Academy, Dr. Muhammad Shahid, to kindly apprise us of the achievements of Sir Syed Academy in terms of the celebrations of centenary year. Thank you, sir. मोहतरम वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर तारिक मंसूर, प्रोफेसर जहीरुद्दीन साहब नायब शेख जामिया, जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब मेहमान खुसूसी, डायरेक्टर सर सैयद एकेडमी प्रोफेसर अली मोहम्मद साहब, सैयद हुसैन हैदर साहब, दीगर शुरकाए सेशन, ओल्ड बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज की इस वैलिडिटी सेशन में आप सब शुरका का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2 रोज़ा इंटरनेशनल वेबिनार जो सर सैयद एकेडमी ने मुनक़िद किया है, इसके डेलिब्रेशन से अलीगढ़ से वाबस्ता तमाम लोग, तमाम वाबस्तगान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फैज़याब होंगे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो 7 साला तकरीबात मनाई जा रही हैं उसके मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास होंगे। मैं यहाँ एक बात आपको यहाँ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि आज के इस नशिस्त के मेहमान खुसूसी जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब को शिरकत करना है। वो इमरजेंट एक वो मीटिंग हो गई उनकी कैबिनेट की, जिसकी वजह से थोड़ा से ताखीर से वो ज्वाइन करेंगे, इसलिए माजरत के साथ मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ कि ये सेशन थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है और वो लेट ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए हम सबको उम्मीद है कि वो इस वैलिडिटी सेशन में ज़रूर शरीक होंगे। जैसा कि आप लोग वाकिफ हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी 7 साला तकरीबात बड़े ज़ोर शोर से मनाने का इरादा रखती थी, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के पेश नज़र इन तकरीबात को हम लोगों को महदूद करना पड़ा और वही तकरीबात मुनक़िद की जा रही है उनको ऑनलाइन हम मुनक़िद कर सकते हैं, और इसलिए ये ज़्यादातर हम लोग वेबिनार्स और सिम्पोजियम वगैरह से इन तकरीबात को मना रहे हैं। इंशाअल्लाह जब हालात बेहतर होंगे तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ये फैसला लिया है कि ये तकरीबात ऑफलाइन भी मुनक़िद की जाएंगी और 2020 ही नहीं बल्कि 2021 में भी ये 7 साला तकरीबात जारी रहेंगी। आप सबको ये मालूम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिस तरह से वजूद में आई, सर सैयद का हमेशा से ये ख्वाब रहा कि ना सिर्फ उसको एक उन्होंने MO कॉलेज से उसकी शुरुआत की, बल्कि शुरू से ही उनका जो ख्वाब था वो यही था कि इस इदारे को एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल देना है। चुनाचे बहुत से मौक़ों पर इस बात का इजहार भी किया, न सिर्फ ये कि सर सैयद ने बल्कि उनके फर्जंद सैयद महमूद ने भी मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने जलसों में और अपने राइटिंग्स में इस बात को पेश किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम ही हमारा मकसद है। सर सैयद की ज़िंदगी में ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, लेकिन उनके इंतकाल के बाद जानशीन सर सैयद ने 27 मार्च 1898 में सर सैयद की वफ़ात के बाद 31 मार्च को पहले ही जो मीटिंग हुई मैनेजमेंट की, उसमें ये तय किया कि सर सैयद की यादगार में MO कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल देना चाहिए। चुनाचे मोहसिनुल मुल्क की क़यादत में
اور جس کے صدر محسن الملک بنے اور آفتاب احمد خان صاحب کی سیکریٹری بنے، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے فنڈ کلیکٹ کیا جائے اور لوگوں میں اس کی تحریک چلائی جائے۔ اس کمیٹی نے بہت زور و شور کے ساتھ یونیورسٹی کے قیام کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور ملک کے مختلف حصوں میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے مختلف سیشن ہوئے اور فنڈ کلیکشن بھی چلتا رہا اور تعلیم کی تحریک بھی آگے بڑھتی رہی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام کی تحریک کو ہم موٹے طور پر 4 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا زمانہ ہے 1898 سے لے کر 1905 تک، جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تحریک مستقل مزاجی سے چلی اور تقریباً ان لوگوں نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم 10 لاکھ روپیہ اس زمانے میں خرچ کلیکٹ کریں گے، لیکن اس پیریڈ میں 2.5 لاکھ کے قریب پیسہ جمع ہوا۔ 1902 میں ایک یونیورسٹیز کمیشن قائم کیا گورنمنٹ نے، جس نے انفارچونیٹلی یہ سفارشات دے دی کہ ہم کوئی بھی یونیورسٹی ڈینومینیشنل نیچر کی نہیں بنائیں گے ملک کے اندر، اور کیونکہ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بننی تھی تو اس چیز کو ایک دھکا اور لگا، جس کا جو آخری چیز ہوئی وہ اس میں 1904 میں یونیورسٹیز ایکٹ آیا، جس میں اس بات کو تشریح کر دی گئی کہ ملک میں کوئی ڈینومینیشنل یونیورسٹی نہیں ہوگی۔ اس سے ہماری اس تحریک کو ایک دھکا لگا اور 1905 سے لے کر 1910 تک یہ تحریک دم توڑتی ہوئی نظر آئی اور تحریک کمزور پڑ گئی۔ 1910 میں یہ دوبارہ سے ریوائیو ہوئی یہ تحریک، جس کو سر آغا خان نے ایک اپنی شروعات کے طور پر میٹنگ میں اس کا آغاز کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ ہم اس تحریک کو دوبارہ زندہ کریں، اور یہ مشن طے ہوا کہ ہم 30 لاکھ روپئے جو گورنمنٹ کی ڈیمانڈ ہے یونیورسٹی کے قیام کرنے کے لیے اس کو ہم کلیکٹ کریں گے۔ 30 لاکھ روپئے کا ٹارگٹ رکھا اور سر آغا خان کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن بنا اور ایک وفد بنا جو ملک کے مختلف حصوں میں فنڈ کلیکشن کا کام جنہوں نے شروع کیا۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ سر آغا خان، راجہ صاحب محمود آباد، آفتاب احمد خان، سر ضیاء الدین، مولانا شوکت علی، یہ سب ان لوگوں نے جب اس کی تحریک چلائی تو صرف 1.5 سال کے عرصے میں یہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا، 30 لاکھ روپے۔ 1.5 سال کے عرصے میں اتنی زبردست تحریک یہ چلائی گئی کہ بہت جلد فنڈ کلیکشن کا کام ہو گیا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ 1898 سے لے کے 1905 تک تحریک چلی، پھر 1905 سے 1910 تک کمزور پڑی، پھر 1910 سے یہ تحریک کا آغاز ہوا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جو یونیورسٹی کی جو پروموٹرز کہلاتے تھے، یعنی یونیورسٹی کی تحریک کو چلانے والے، ان کے درمیان اور گورنمنٹ آف انڈیا کے درمیان کچھ امپورٹنٹ ایشوز پر اختلاف ہو گیا۔ ڈرافٹ جب تیار ہوا، اس کا کانسٹیٹیوشن جب تیار ہوا تو اس میں گورنمنٹ کے درمیان اور ہمارے تحریک کے پروموٹرز کے درمیان اختلاف ہوا، اور وہ خاص 2 باتوں کے اوپر تھا۔ ایک، اس زمانے کی جو ہماری قیادت تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ ملک کے تمام مسلم ادارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہوں، اس کو گورنمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری، مکمل آٹونومی چاہتے تھے ہمارے جو آپ مطلب یہ تحریک کے پروموٹرز تھے۔ ان 2 ایشوز پر گورنمنٹ سے گفت و شنید ہوتی رہی، اور خاص طور سے ایفیلیشن کے مسئلے پر مسلم قوم نے بہت سخت اسٹینڈ لے رکھا تھا کہ اگر ایفیلیشن کا حق ہم کو نہیں دیا تو ہم اس یونیورسٹی کو تسلیم نہیں کریں۔ لیکن اس بیچ میں 1905 میں بنارس ہندو یونیورسٹی کا ایکٹ عمل میں آیا، اور بنارس ہندو یونیورسٹی کی بھی تقریباً ڈیمانڈ وہی تھی جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی۔ لیکن جب بنارس ہندو یونیورسٹی میں ہندو کمیونٹی نے مان لیا ان شرطوں کو جو گورنمنٹ مسلط کرنا چاہ رہی تھی، تو پھر ہماری کمیونٹی میں بھی یہ آواز اٹھی
کہ ہم کو بھی بنارس یونیورسٹی کے لائن پر ایکٹ کو تسلیم کر لینا چاہیے. چنانچہ یہ ذہن سازی ہونی شروع ہو گئی کہ ہم کو جس شکل میں یونیورسٹی مل رہی ہے ہم اس کو مان لینا چاہیے. آٹونومی ہماری دی جا رہی ہے لیکن ایفیلیشن کا حق ہم کو نہیں دیا جا رہا. اور ہمارا جو ایکٹ تیار ہوا اس کا ڈرافٹ بہت سے پہلوؤں سے بنارس ہندو یونیورسٹی سے بہت زیادہ بہتر تھا. میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال یہ تحریک دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی اور 1919 سے لے کر 1920 میں ملک کے حالات کے پیش نظر، کیونکہ اس زمانے میں نان کوآپریشن موومنٹ اور خلافت موومنٹ بھی چل رہے تھے، تو اس وقت حالات ایسے پیدا ہوئے کہ گورنمنٹ نے یہ بہتر سمجھا کہ مسلمانوں کو کانفیڈنس جیتنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام کا یہ بہترین موقع ہے. اور اس لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 9 ستمبر کو امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل سے بل پاس ہوا. 14 ستمبر 1920 کو گورنر جنرل کی اسینٹ اس کو مل گئی. اور کیونکہ اس کے ایکٹ کی سیکشن 3 کی روح سے یونیورسٹی کا قیام اس دن سے عمل میں آنا تھا جس دن سے گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا. گزٹ نوٹیفیکیشن 1 دسمبر 1920 کو ہوا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی MO کالج سے ترقی کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل ہمارے ادارے کو مل گئی. تو ادارے کا قیام 1 دسمبر 1920 کو ہوا اور اس کا جو فارمل اناگوریشن سیریمنی ہوئی یونیورسٹی کی 17 دسمبر 1920 کو. یہ مختصر سی میں نے تاریخ آپ کو پیش کری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹیبلشمنٹ کا جو موومنٹ چلا اس کی. اب میں آتا ہوں سر سید اکیڈمی کے ایکٹیویٹیز پر. بہت مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. جیسا کہ نقوی صاحب نے روشنی ڈالی کہ علی گڑھ یہ سر سید اکیڈمی کا کام ہی یہ ہے سر سید اور علی گڑھ تحریک کے مختلف پہلوؤں کو لوگوں تک پہنچایا جائے. چنانچہ اس کی ایکٹیویٹیز میں سر سید اور اس کے علی گڑھ موومنٹ کے متعلق نہ صرف یہ ریسرچ کرانا شامل ہے بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اوریجنل سورسز کو سر سید اور علی گڑھ موومنٹ کے اوپر ان کو ہم تشہیر کریں، زیادہ سے زیادہ شائع کریں. اور سر سید کے اوپر لکھی گئی کتابیں یا سر سید کے ذریعے لکھی گئی کتابوں کو جو اویلیبل نہیں ہیں اب مارکیٹ میں ان کو دوبارہ سے شائع کیا جائے. چنانچہ یہ مشن سر سید اکیڈمی نے اپنایا ہے اور سینٹینری ایئر میں ہم نے بہت بڑے پیمانے پر کتابوں کا اجرا کیا ہے اور ابھی اور دسمبر کے اینڈ تک ہم اور کتابوں کا اجرا کرنے جا رہے ہیں. اس میں سر سید کے جو اوریجنل سورسز ہیں جیسا کہ ابھی نقوی صاحب نے کہا مقالات سر سید مولانا اسماعیل پانی پتی کے ذریعے لکھی گئی ہے، ان کے والیومز کو ہم دوبارہ سے پبلش کر رہے ہیں اس کے ایڈیٹنگ کے ساتھ، کریکشن کے ساتھ. اور یہ بہت بڑا کام ہے کیونکہ مولانا پانی پتی کے ذریعے پاکستان میں جو شائع کتاب ہوئی تھی وہ اویلیبل انڈیا میں نہیں تھی. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو سر سید اکیڈمی انجام دے رہی ہے. اس کے علاوہ بھٹناگر کی ہسٹری آف MAO کالج، موریسن کی ہسٹری آف MAO کالج اور سر سید کی جو سوانح لکھی ہوئی ہے انہوں نے موریسن نے انہوں نے گراہم نے اس کو ہم نے شائع کرنے کا کام کیا ہے. اس کے علاوہ جو علی گڑھ تحریک سے وابستہ لوگ ہیں جو سر سید کے رفقا میں تھے یا سر سید کے جانشین میں شامل تھے، جو اہم کردار نبھایا جنہوں نے علی گڑھ موومنٹ میں، جیسے مولانا جیسے محسن الملک، وقار الملک، مولوی چراغ علی، شبلی نعمانی، ڈاکٹر ذاکر حسین، سر ضیاء الدین، صاحبزادہ آفتاب احمد خان، اسی طریقے سے شاہ سلیمان اور وائس سر راس مسعود اور ایک وائس چانسلر جس نے ہمارے یعنی بلڈنگز کے کنسٹرکشن میں بہت اہم رول نبھایا ہے اور ان کے متعلق ہم لوگ بہت کم جانتے ہیں ان کے سوالے کے متعلق، کرنل بشیر حسین زیدی، جن کو آپ سمجھ رہے ہیں آرٹس فیکلٹی، مولانا آزاد لائبریری، اسٹاف کلب، ایون سر سید اکیڈمی کی جو یہ بلڈنگ ہے یہ کسٹوڈین کے قبضے میں چلی گئی تھی اور مولانا کرنل بشیر حسین زیدی کی کوششوں سے یہ دوبارہ گورنمنٹ سے حاصل کی گئی. تو ان کی بہت خدمات ہیں لیکن ان کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو ان کے اوپر بھی ایک کتاب ہم لوگوں نے شائع کرنے جا رہے ہیں اور جلدی. تو اس طرح سے کل ملا کے 22 کتابوں کا اجرا اس سال کے اندر انشاءاللہ عمل میں آئے گا. کچھ
کتابوں کا اجرا ہو گیا ہے، کچھ اور ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو سر سید کے ریئر ڈاکومنٹ زمانے کے علی گڑھ موومنٹ سے متعلق اور علی گڑھ تحریک کے متعلق ہمارے اکیڈمی میں ایک آرکائیو سیکشن ہے، اس کے ڈیجیٹائزیشن کا ورک بہت تیزی سے چل رہا ہے، کیونکہ کاغذات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو کیونکہ ڈیجیٹائزیشن پریزرویشن کا ایک بہترین طریقہ ہے، تو ڈیجیٹائزیشن کا کام بھی بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علی گڑھ سر سید کا جو گھر ہے، ان کا اپنا ذاتی مکان، اس کا پریزرویشن، بیوٹیفیکیشن اور مینٹیننس کا کام بہت بڑے پیمانے پر چل رہا ہے۔ یہاں کی اس کی بلڈنگ کو ہم لوگ پوری احتیاط کے ساتھ پریزرو کرتے ہیں، ہیریٹیج کی ویلیو کو مینٹین رکھتے ہوئے۔ ایک اس کا جو داخلی دروازہ تھا، گیٹ، انٹرنس گیٹ، وہ بہت خراب حالت میں تھا، تو بہت خوبصورت ایک چھوٹا سا گیٹ ہم لوگ تعمیر کروا رہے ہیں، اس کا افتتاح جلدی ہونے والا ہے، اور اس کی بیوٹیفیکیشن اور مینٹیننس کا کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کا کافی وقت لیا۔ مجھے امید ہے کہ حالات کووڈ-19 کے جلدی امپروو ہوں گے، تاکہ ہم اپنی 10 سالہ تقریبات کو پروقار طریقے سے اور اچھی طرح سے منا سکیں، اور ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم اپنے محسنوں کی قربانیوں کو اور ان کی خدمات کو اور ان کے جو جذبے کے ساتھ جنہوں نے اس تحریک کو چلایا، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ Thank you so much, Dr. Mohammad Shahid, Deputy Director, Sir Syed Academy. And today our guest of honor is Mr. Sirajuddin Qureshi, who is a very successful entrepreneur in India, and his hard work and innovative steps are examples to reach greater heights in the field of business. Mr. Qureshi possesses multiple established identities: a philanthropist, a social activist, and a very good educationist in making, as his wishes to spread the light of education is very clear by his deeds. Mr. Sirajuddin Qureshi is the president of India's Islamic Cultural Center, which under his able leadership has become the most prestigious social and cultural center of Indian Muslims. Very humbly, I request you, sir, to kindly deliver your address. ہمارے آج کے پروگرام کے جناب پروفیسر طارق منصور صاحب، جو آج کی اس تقریب کے اندر خاص طور پہ شرکت کر رہے ہیں، میں ان کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ اور جناب علی نقوی صاحب کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے باضابطہ آ کے میرے سینٹر کے اندر مجھ کو دعوت نامہ دیا۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کی اس تقریب میں شامل کیا۔ جناب شاہی صاحب کا جو ابھی انہوں نے ایک بہت تفصیلاً AMU کے اوپر اپنی گفتگو کی، کافی اس سے متاثر ہوا۔ اور تمام پارٹیسپینٹ جو یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں آج، میں ان سب کو بھی اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، اور میں بھی اپنی طرف سے ان سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سر سید اکیڈمی ظاہر ہے کہ آج کی نہیں ہے، اس کو بھی ایک بہت بڑا عرصہ بیت گیا، اور جہاں تک ہم لوگ آج AMU سینٹرنیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ پروگرام ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل پروگرام ہو گیا ہے۔ دیکھیے، تقریب تو یہ ہونے والی تھی بہت اچھے پیمانے پر، لیکن چونکہ یہ بیماری کی وجہ سے تقریب کو شرنک کر دیا گیا، اور ہم لوگ بذریعہ کانفرنس یہ سب کچھ کر رہے ہیں، بذریعہ ویڈیو کے تھرو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا جب ہم اس کو بڑے اسکیل پہ منائیں گے۔ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر بھی گاہے بگاہے سر سید کے اوپر پروگرام کرتا رہتا ہے۔ اب جہاں تک پروفیسر طارق منصور صاحب کا تعلق ہے، ان کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہیے، لیکن انہوں نے یونیورسٹی کا جو مقام آج پیدا کر دیا ہے، جہاں یونیورسٹی کھڑی ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کا مقام اور زیادہ بہتر ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اور تمام لوگوں کی مدد سے، اسٹاف کی طرف سے، اکیڈمیشنز کی طرف سے انہوں نے جو اپنا رول پلے کیا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ دیکھیے، سر سید کے بارے میں کچھ بھی کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی بات ہے جہاں ہم لوگ اس بات کو محسوس کر لیں
کہ ایک تو ان جیسی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پیدا ہو سکتی. انہوں نے یونیورسٹی کے قیام کے لیے جو محنتیں کی ہیں وہ سب اس سے واقف ہیں. انہوں نے کوئی ایسی فیلڈ نہیں تھی جس کو چھوڑا ہو، جو سماجی ہو، سیاسی ہو، اقتصادی ہو، مذہبی ہو، زراعتی ہو، سائنسی ہو. ان تمام معاملات کے اندر انہوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا لوگوں سے منوایا ہے. انہوں نے تعلیمی ادارے جو ہیں قائم کیے. مختلف انہوں نے اداروں کے اندر جو چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کی وہ آدمی اس وقت تک سوچ نہیں سکتا تھا جو آج کے زمانے میں ہم کو میسر ہو چکی ہیں. یونیورسٹی کا نام اللہ کا شکر ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر روشن ہو چکا ہے، اور اس کی ترقی کے اوپر سب لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو فخر بھی ہوتا ہے کہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں. آج یونیورسٹی کا مقام جو ہے ایک اچھے اس پہ پہنچ چکا ہے. دیکھیے سر سید نے جتنی محنت سے جتنی لگن سے یہ کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ تک اتنا عرصہ بیتنے کے بعد بھی کوئی ہم کو ایسا شخص نہیں ملتا جو اس پیمانے پر پہنچ سکے. انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے اندر لگا دی، چندے کیے، بھیک مانگی لوگوں سے، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمان جو ہیں یہاں کے ہندوستان کے وہ تعلیم یافتہ ہو جائیں. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کی یونیورسٹی ہندوستان کے اندر دوبارہ قائم نہیں ہو سکی. آج اس کا جو معیار ہے وہ اور کسی یونیورسٹی کا معیار نہیں بن سکا. آج اس یونیورسٹی کے اندر سے جو بچے تعلیم حاصل کر کے نکل چکے ہیں ان کو بھی بڑا فخر ہوتا ہے. سر سید ڈے منایا جاتا ہے جب ہر سال، اس کے اندر پوری دنیا کے اندر لوگ اس کو اس طریقے سے مناتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ذاتی طور پہ وہ جڑے ہوئے ہیں، یعنی اس سے اس طرح جڑنا ان کا ہوتا ہے. میں نے یہ محسوس کیا ہے، حالانکہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ جو اولڈ بوائز اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مل کے بیٹھ کے سر سید کی تعریف ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی ان خدمات کو بھی ان پذیرائی سے دیکھتے ہیں، اور ان کے اس کارناموں کو ان کا سب کا دل یہ کرتا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں. دیکھیے میں تو بہت چھوٹا سا ادنا سا انسان ہوں، لیکن میں یہ کوشش کر رہا ہوں، کئی سال سے میں اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ سید کے اوپر کوئی ایسا میوزیم قائم کیا جائے جہاں ان کی تمام چیزوں کو جمع کیا جائے. اور میں اس کے لیے انشاءاللہ اپنی ایک ٹیم میں بنا چکا ہوں، اس کے لیے جگہ بھی حاصل ہو چکی ہے، زمین حاصل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی اس پروجیکٹ پر ہم کام شروع کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سر سید کا ویژن تھا اس کے اوپر کہ اس سینٹر کو اس طرح سے بنایا جائے کہ سر سید کی تمام یادیں اس کے اندر شامل ہوں، ان کے جو بھی کارنامے ہیں اس کے اندر شامل کیے جائیں، ان کے پاس جو بھی کنٹریبیوشن ان کا تھا اس سب کو وہاں جمع کیا جائے. میں تمام لوگوں سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس کے قیام کے لیے اپنا پورا تعاون، پیسے کی ضرورت نہیں ہے اتنی، لیکن جو ان کے پاس میٹیریل اویلیبل ہو سر سید سے متعلق وہ ہم کو پرووائڈ کریں. اور میں انشاءاللہ اس کو اگلے 2 سال کے اندر کوشش کروں گا اپنی ٹیم کے ساتھ کہ اس کا وجود جو ہے وہ قائم ہو جائے، اور دلی کے اندر ایک اچھی جگہ پر اس کا قائم ہونا میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بہت اچھی جگہ جو ہے وہ زمین لے لی گئی ہے. میں اس کے بارے میں بعد میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. لیکن سر سید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا، تو یہ صحیح بات ہے. یہ شعر ان کے اوپر اقبال کا بالکل لاگو ہوتا ہے. ہم کو آج سر سید جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جنہوں نے ایک ویژن دیا، جنہوں نے تعلیمی ادارے بنائے، جنہوں نے کتابیں لکھیں، جنہوں نے رسائل کے اندر اپنے بیان لکھے، اور انہوں نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی. ان کے اوپر بہت سارے الزامات بھی لگے، لیکن وہ تھکے نہیں، ہارے نہیں. انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ قوم کو آگے لے کے جانا ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس سے فیضیاب ہو چکے ہیں، تعلیم حاصل کر چکے ہیں. مختلف اداروں کے اندر مسلمانوں نے یا اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو مقام حاصل کیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں. سر سید صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے ان ادھورے کاموں کو پورا کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے جو انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں، اور جو انہوں نے خواب دیکھے تھے. اللہ کا شکر ہے لوگ جو محنت کرتے ہیں، خاص طور پہ جو وائس چانسلرس آتے ہیں یونیورسٹی کے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر، ان کی محنت دیکھنے کے بعد بھی ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ آیا وہ بھی خود سر سید بن کے ہی کام کرتے ہیں جب یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر کی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں بہت ہی اپنی خوشی کا اس بات میں اظہار کرتا ہوں کہ یونیورسٹی نے جو ترقی کی ہے اور جو ترقی کر رہی ہے اور جو مقام حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور 4 چاند لگائے، اور اس طرح یونیورسٹی کو آگے سے آگے
پہنچنا چاہیے، بڑھنا چاہیے، اس کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یونیورسٹی کی 2-3 سینٹر کھلنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر بہت زیادہ کامیابی حاصل ہو پائی۔ لیکن اگر اس کے اوپر غور کیا جائے، ہمارے مختار عباس نقوی صاحب تشریف یہاں لائیں گے، ان سے اس بارے میں بھی بات چیت کی جائے۔ حالانکہ انہوں نے بھی تعلیم کے اوپر بہت کام کیا ہے اور آج بھی وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کئی ادارے کھول دیے، یونیورسٹی تک اور انسٹیٹیوشن تک انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے۔ ہم لوگوں نے بھی اس کے اوپر پیپر تیار کیا تھا، ان کو دیا گیا تھا، تمام ہمارے جو ساتھی تھے بیٹھے تھے اس کے اندر، تو ان لوگوں نے کافی محنت کر کے پیپر تیار کر کے دیا ہندوستان کے اندر۔ ان کا یہ مشن تھا کہ ہم لوگ کم سے کم 3 بڑی انسٹیٹیوشنز کھولیں اور 25 کالج کھولیں اور 125 جو ہیں وہ اسکول کھولیں۔ اس کے اوپر کام ہوا تھا۔ نقوی صاحب آئیں گے تو ان سے آپ یہ پوچھیے کہ ابھی تک کتنی پروگریس اس میں ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے کئی کالج قائم کر دیے ہیں۔ انسٹیٹیوشن تو ابھی میں سمجھتا ہوں نہیں قائم ہوئی اور وہ اسکولوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ HRD منسٹری سے ان کی منسٹری مختلف ہے، لیکن مائنورٹی منسٹری ہونے کے بعد بھی ان کو پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کی پوری سپورٹ رہتی ہے، اور وہ جو بھی مشن ایجوکیشن سے متعلق لے کے چلتے ہیں ان کو اس کی پوری سپورٹ ملتی ہے۔ میں نے ان جیسا ڈائنامک منسٹر بھی دیکھا نہیں جو آج کی اس منسٹری کے اندر بیٹھے ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ایجوکیشن کے لیے انہوں نے IAS وغیرہ کی کوچنگ بھی کرائی، جتنے وہ وظائف دے سکتے ہیں وہ بھی انہوں نے دیے، اور آج بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں، خاص طور پہ مسلمانوں کی تعلیم کے اوپر ان کا پورا زور رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے لیے میں تمام خاص طور پہ وائس چانسلر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور علی نقوی صاحب کو خاص طور پہ مبارکباد دیتا ہوں، شاہد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جن لوگوں نے یہاں پہ سید حسین صاحب، حیدر صاحب اور جتنے لوگوں نے یہاں پہ آج اس کانفرنس کا حصہ لیا ہے ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سب لوگوں نے اپنا وقت نکالا، لیکن اس طرح کی کانفرنس جو ہے پورے سال تک ہونی چاہیے اور رہنی چاہیے، جیسا کہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ میری طرف سے کوئی بھی کسی بھی خدمت کا اگر ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب سراج الدین قریشی صاحب، میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے خیالات کا اظہار کیا، اور آپ نے جو اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے، اللہ آپ کو کامیابی دے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ Presently, we are faced with a pandemic, but in AMU, we are fortunate that the university is headed by an accomplished medical professional in these trying times, as our Honorable Vice Chancellor, Professor Tariq Mansoor, is Distinguished Professor of Surgery. His expertise provided an extraordinary guidance to cope with this unprecedented situation of pandemic. AMU is being praised all over the world for saving lives and providing medical care. The academic and educational activities are also going on in full swing, and the commemoration programs of this centenary year are also going on with all cares, with utmost care, to keep in mind that the world is passing through an unprecedented crisis. We are thankful to you, sir, for tirelessly patronizing us. And now I humbly request you, sir, to kindly deliver your address. Guest of honor, Mr. Sirajuddin Qureshi, President, India Islamic Culture Center, New Delhi. Vice Chancellor, Professor Zahiruddin. Director, Sir Said Academy, Professor Ali Muhammad Naqvi. Director, Mr. Dr. Muhammad Shahid. Guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and good morning to all of you. Mr. Mukhtar Abbas Naqvi will join us later on because he is gone for an urgent meeting regarding this farmers' agitation. But Mr. Sirajuddin Qureshi and all of you are here. Sirajuddin Qureshi صاحب ہمارے بھائی کی طرح سے ہیں، اور یہ جو ہے بہت بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بھی دوست ہیں، یہ ہمارے کورٹ کے ممبر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی AMU سے جڑے رہیں گے۔ اور ان کی پرسنالٹی جو ہے بہت ہمبل پرسنالٹی، جو میں نے دیکھا، یہ کسی بات کا برا نہیں مانتے، بہت ہمبل آدمی ہے،
بہت افیبل آدمی ہے, بہت ایکسیسیبل آدمی ہے, اور دیکھیے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کو ڈیولپ کیا ہے, اور وہ جو ہے اب ایک سینٹر ہو گیا ہے, اس کا لوکیشن بھی ظاہر ہے بہت اچھا ہے, لودھی روڈ پہ ہے. تو ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے, اور بہت کلچر پروگرامس اور بڑی بڑی ہستیوں کو وہاں بلاتے رہتے ہیں, اور جو مسلم کلچر ہے اس کو جو ہے یہ پروجیکٹ کرتے ہیں وہاں. تو یہ بہت ویل نون پرسنالٹی ہے, اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج آپ جڑے ہیں. علی محمد نقوی صاحب نے جب مجھے بتایا, میں نے سراج الدین قریشی صاحب کا جب وہ آیا میں کہا نہیں آپ جائیے اور ان کو انوائٹ کریے, اور اس لیے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس انٹرنیشنل سیمینار سے اور سینٹنری ایئر سیلیبریشن سے جڑیں. سراج الدین قریشی صاحب نے میوزیم کی بھی بات کہی ہے سر سید کے بارے میں, اس کے لیے بھی ہم جو ہے وہ پورا تعاون دیں گے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اس لیے سر سید کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ صرف اے ایم یو تک نہیں ہے, وہ پورے انڈیا کے لیے پرسنالٹی. تو اگر کوئی بھی آدمی ان کی جو میموری جو ہے اسے پرپیچویٹ کرنا چاہتا ہے, بڑھانا چاہتا ہے, تو اس میں ہم اے ایم یو پورا تعاون دے گا, پوری سپورٹ کرے گا, پورا کوآپریشن دے گا. تو یہ نہیں کہ سب ہم جو ہے وہ سر سید کے جو ہے وہ اکیلے وہ کسٹوڈین. سراج الدین قریشی صاحب نے بہت صحیح کہا کہ صاحب اس وقت ہمارے مائنورٹی افیئر منسٹر جو ہیں مختار عباس نقوی صاحب جو وہ ہیں بہت انلائٹنڈ آدمی, اور چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسکولس جو ہیں وہ چلائے جائیں. یونیورسٹی کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنتی ہے. سینٹرل یونیورسٹی جو ہے, اسٹیٹ یونیورسٹی اسٹیٹ ایکٹ سے بنتی ہے. اسکولس تو آپ کھول سکتے ہیں اور کالجز کھول سکتے ہیں, انہیں یونیورسٹی سے ایفیلیٹ کریں, لیکن جب تک یہ سینٹرل لا نہیں آئے گا اس کے اندر, یا کوئی انیکٹمنٹ نہیں آئے گا کہ صاحب یہ جو مائنورٹی افیئر منسٹری بنائی یونیورسٹیز بنائے گی, جب تک اس کے اندر یہ پریکٹیکل ڈیفیکلٹی ہے. اس لیے میں نے اس کا جب رپورٹ کی پریزنٹ کی تھی تو ایکچولی اس کے وہ جو تھے چیئرمین جو تھے وہ افضل امان اللہ تھے, جو پہلے بہار کے وہ رہے چیف سیکریٹری, ان کے قیادت میں بنائی گئی تھی کمیٹی جو ہے. تو اس کی جب رپورٹ ریلیز ہو رہی تھی تو میں بھی وہاں پہ تھا, اور لوگ بھی تھے وہاں پہ, ہمارے پروڈیوسر شاہ صاحب بھی تھے وہاں پہ, اور سراج الدین قریشی صاحب بھی تھے, اور لوگ بھی تھے وہاں. تو اس میں بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوا تھا, بلکہ وہ کمیٹی کی رپورٹ میں ہے بھی, وہ ایک کتاب کی شکل میں. تو یہ والی باتیں آ رہی تھیں کہ اسکول بنانا وہ ہے, لیکن اس میں جو یونیورسٹی بنانے میں جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ چاہیے یا اسٹیٹ لیجسلیچر کا ایکٹ چاہیے. مختار عباس نقوی صاحب نے مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں بہت اچھا کام کیا ہے, اور ہزاروں بچیوں کو, خاص طور سے جو ویکر سوشو اکنامک گروپ کی بچیاں ہیں, خاص طور سے مائنورٹیز کی اور مسلم بچیاں ہیں, انہیں جو ہے وہ اسکالرشپ دیا جا رہا ہے. اور ایک نئی اسکیم بھی لگائی ہے وہاں پہ, اس لیے میں گورننگ باڈی کا ایک ممبر ہوں اس کا, مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا. تو ہماری مائنورٹی افیئر منسٹر نے ایک نئی اسکیم شروع کی ہے, بہت انوویٹو اسکیم ہے, اس کا نام ہے شادی شگن. اب ہوتا کیا تھا کہ یہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتی تھیں لڑکیاں, انہوں نے کیا کیا کہ ایڈمیشن کرا دیا BA فرسٹ ایئر میں, اس کے بعد سیکنڈ ایئر میں ڈراپ آؤٹ ہو گئی. اس لیے کہ بڑی فیملیز ہیں, اگر 4-5 بچے ہیں تو پیرنٹس جو ہے وہ سب بچوں کو پڑھانے میں پرابلم ہوتی ہے انہیں, جو اکنامکلی ویکر سیکشنز کے لوگ بچوں لڑکوں کو پڑھا دیتے ہیں, لڑکیوں کو ڈراپ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ اسکیم ہے شادی شگن, جو اسکیم ہے جو مائنورٹی بچیوں کے لیے ہے, اس میں اگر وہ اپنا کورس کمپلیٹ کر لے گی اور مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی اسکالرشپ لیے ہوئے تو اسے 50,000 روپے دیے جائیں گے شادی شگن کے نام سے. تو یہ ایک انسینٹیو ہے کہ وہ جو ہے پیرنٹ کے لیے بھی انسینٹیو ہے کہ وہ جو ہے اس کو جو ہے پورا کورس کمپلیٹ کرائے, ڈراپ آؤٹ نہ ہو لڑکیوں کا. تو یہ ہم لوگ اب یہاں AMU میں بھی آبزرو کرتے ہیں کہ ہمارے جو شہر کا قاضی پاڑے میں جو اسکول ہے وہاں پہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے لڑکیوں کا. تو اس میں پھر ہم لوگوں نے یہی خاموشی سے اسکیم چلائی ہے کہ ایلومنائی کو بھی انوالو کیا ہے کہ ان کی پوری فیس جو ہے جو نہیں دے پا رہے ہیں ان لوگوں کی ہم لوگ دیتے ہیں فیس. کچھ امپلائیز بھی شامل ہیں اس میں, کچھ ایلومنائی بھی شامل ہیں,
اور پھر انہیں فیس کنسیشن بھی دے دیں جو ڈراپ آؤٹ نہ ہو, جو ایک ہمارا ایک گرلس اسکول ہے قاضی پاڑے جو شہر کے بچیوں کے لیے کیٹر کرتا ہے. تو انہوں نے مختار عباس نقوی صاحب نے انوویٹو اسکیمز بھی چلائیں, اور ایک جیسے سراج الدین قریشی صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو ہے نئی لائف انجیکٹ کی ہے مائنورٹی افیئرس منسٹری. اور اب جو ہے وہ پہلے حج کا جو سلسلہ جو تھا پہلے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کرتا تھا, لیکن اب وہ بھی مائنورٹی افیئرس میں آ گیا. تو اب جو ہے منسٹری آف مائنورٹی افیئرس جو حج کا جو حج پلگریمیج ہے اس کو بھی وہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. اب اس سال تو پرابلم ہو گئی اس لیے کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں ہوا, لیکن آگے جو ہے ہوگا. I am very thankful to the Director Sir Syed Academy, Professor Ali Mohammad Naqvi, and the Deputy Director Dr. Mohammad Shahid and the whole team for organizing this international webinar, in which a large number of reputed papers have been presented. It will have 5 academic sessions in which about 45 to 50 papers they will be presented. Apart from this, the Sir Syed Academy has also published 20 books in this centenary. And as Deputy Director has pointed out, they have published or republished some very known books like S.K. Bhatnagar's book on history of AMU. They have also published the AMU calendar 1911 and 12 and the AMU calendar 1932 and 33. Apart from this, they have published Graham's book also and many other publications. So they deserve this congratulations and praise from all of us and appreciation. What I am suggesting to them is that they should also translate some other famous books which have been written in Urdu and other languages into English, Hindi and other Indian languages, so that they become accessible to a wider section of society. Apart from this, they can also start a PhD program in the Sir Syed Academy. And they can involve some teachers of political science, philosophy, of languages. And the seats which they will give, they will be over and above, so that the students of that particular department, they don't suffer that, because a professor can take only up to 8 candidates, PhD candidates. So, or the associate professor can take 6. So we will give them 1 or 2 seats in over and above what the teacher is taking. I am sure that this webinar would go a long way in highlighting the achievement and accomplishments of the university in the last 100 years. And I wish the program all the best. And whatever views are presented here, they will also be published in the form of a book. The proceedings will be published in the form of a book also. And this book will be published in English, but maybe we'll translate it into other languages also, and we'll disseminate it on the website and to the internet also, but hard copies also we are going to publish. So I wish this program all the best, and thank you so much. I once again thank Sirajuddin Qureshi Sahab for joining us and sparing his valuable time, and the Minority Affairs Minister will also join us maybe after some time or in the evening, because he has to go for this emergency meeting due to this farmers' agitation and the farm crisis which is there. So thank you so much. Khuda Hafiz. Thank you so much, sir, for your kind presidential remarks. Now I request the Deputy Director, Sir Syed Academy, Dr. Mohammad Shahid, to kindly propose the vote of thanks. محترم وائس چانسلر صاحب اور وائس چانسلر صاحب، جناب سراج الدین قریشی صاحب، جناب علی محمد نقوی صاحب، حسین حیدر صاحب، سب سے پہلے تو میں
सर सैयद एकेडमी की जानिब से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जानिब से और अपनी जानिब से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस सेशन में शिरकत फरमाई। खुसूसी तौर पर मैं जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और इस अहम प्रोग्राम में शिरकत की। मैं इस बात की माजरत करता हूँ कि अचानक इमरजेंट कैबिनेट मीटिंग की वजह से मेहमान खुसूसी फिलहाल ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज जब भी वो मिलेंगे या शाम को, क्योंकि अभी हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है। आज का सेशन इस वक्त जब ख़त्म होगा तो फिर 2:30 बजे से दोबारा से पेपर प्रेजेंटेशन का सेशन चलता रहेगा और ये देर रात तक चलेगा। कल भी उम्मीद है कि कल हमने रिसर्च स्कॉलर्स का प्रेजेंटेशन रखा है, क्योंकि जो पेपर हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने भी लिखे हैं, अब उनके जज्बे को भी हम सलाम करते हैं और उनके पेपर्स को प्रेजेंटेशन का भी स्कॉलर्स के और स्टूडेंट्स के, वो कल का हमने अलग से एक सेशन रखा हुआ है। तो ये अभी 2 दिन तकरीबात चलनी है। तो आज किसी दिन किसी मौके पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मेहमान खुसूसी जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमको ज्वाइन कर सकें। मैं फिलहाल आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की, ख़ासतौर से वाइस चांसलर साहब का, कि जिनकी सरपरस्ती हमेशा हमको हासिल रहती है और जिनके इंस्पिरेशन से और उनके हमारे मुस्तक़िल सरपरस्ती करने की वजह से हमको ये भी जज्बा पैदा होता है कि हम भी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमेशा करते रहें। और हमारी कोशिश यही हो रही है कि हम जब तक यहाँ पर हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ सर सैयद और अलीगढ़ मूवमेंट के फ़रोग़ के लिए हमारी तरफ से जारी रहनी चाहिए और हमारी ये कोशिश इंशाअल्लाह बराबर चलती रहेगी। मैं अपने तमाम साथियों का सर सैयद एकेडमी में शुक्रगुजार हूँ, ख़ासतौर से सैयद हुसैन हैदर साहब का, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में कोशिशें की हैं और उन्होंने इस काम को हमारे तरह से संभाला है पूरी तरह से। और मैं अपने तमाम दूसरे साथी, खासतौर से इरफान साहब जो हमारे सीनियर स्टाफ मेंबर हैं और दूसरे जितने भी अमले के लोग हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। जी, उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें कोऑपरेट किया। कोविड पेंडेमिक के पेश नज़र सबसे ज़्यादा जो बर्डन पड़ गया है वो कंप्यूटर सेंटर पे पड़ा हुआ है आजकल। हम लोगों को इस बात का एहसास है और यकीनन कंप्यूटर सेंटर के लोगों को काफ़ी जहमत उठानी पड़ती है इन हालात के ऊपर, लेकिन वो बहुत इल्हमाक से काम कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब को मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ और मैं उनको ये अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि उनका ये बोझ जल्दी कम होगा और जब कोविड-19 ख़त्म होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रेशर आपके ऊपर आया हुआ है वो दूर होगा। मैं उन आपको भी मुबारकबाद देता हूँ और आप शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि आपने और आपके टीम के लोगों ने पूरे इन्हिमाक के साथ काम किया है। इसके अलावा जो भी लोग रजिस्ट्रार साहब हैं या और दूसरे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जिन्होंने भी हम लोगों को कोऑपरेट किया और कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाअल्लाह। Thank you so much, Dr. Mohammad Shahid. Now I request our participants to join our subsequent programs through the provided link. Thank you so much.